السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. محترم مسلیان پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تم کو پاک کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور سارے جہان کی عورتوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے. اور آگے فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو، واسجدی اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مریم کی فضیلت بیان کی ہے. اور مریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا کہ مریم کوئی معمولی عورت نہیں ہے، خاتون نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف سے انتخاب کیا ہے اور ان کو گناہوں سے پاک کیا ہے، اور اس زمانے کی تمام عورتوں پر ان کو فضیلت عطا کی ہے. اور اس فضیلت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مریم کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا کہ مریم، جب تمہاری اتنی فضیلت ہے تو تم اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے لیے سجدہ کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، قرآن کے مطالعے سے اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردوں میں بہت سارے لوگ باکمال ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے نام کمایا ہے، بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی فضیلتیں اور کمالات حاصل کیے ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں بہت کم خواتین کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے یہ کمال حاصل کیا ہو. احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں 5 خواتین ایسی ہمیں ملتی ہیں جسے ہم ٹاپ 5 کہہ سکتے ہیں. 5 ٹاپ خواتین جو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی فضیلت کی مالک بنی اور بہت باکمال بنی. ان میں سے ایک عورت مریم ہے، ان میں سے ایک عورت مریم ہے. اللہ رب العزت نے اس زمانے کی تمام عورتوں پر مریم کو فضیلت عطا کی تھی. مریم کو اس زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی تھی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ مریم کی اس فضیلت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کے نام سے ایک سورت کو نازل کیا ہے، سورہ مریم. کسی بھی عورت کے نام سے اللہ نے کسی سورت کو نازل نہیں کیا ہے. صرف یہی ایک عورت ہے جسے مریم کہا جاتا ہے یا جن کا نام مریم ہے، ان کے نام سے اللہ رب العزت نے ایک سورہ نازل کی. اس سورہ کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سورہ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید باقی رہے گا تب تک اس عورت کا نام لیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کی تعریف کی جائے گی، اس کے کمالات کو بیان کیے جائیں گے. جیسے آج میں آپ کے سامنے مریم کے تعلق سے بتا رہا ہوں، ایسے ہی جب تک قیامت نہ آ جائے کہیں نہ کہیں درس میں، دروس میں
वाज़ो नसीहत में मरियम का तज़किरा होगा। ये बड़ी फजीलत है कि किसी औरत के नाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सूरत को नाजिल कर दे। और आपको यह भी मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरियम को एक निशानी बनाया है, मरियम को एक निशानी बनाया है और उनके बेटे को एक निशानी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इस चीज को बयान भी किया है, वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आया, कि हमने इब्ने मरियम को यानी ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी माँ को यानी मरियम को एक निशानी बनाया। निशानी किस एतबार से? अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो निजाम है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के या मर्द और औरत के मिलने से बच्चों को पैदा करता है। बच्चे पैदा होते हैं मर्द और औरत के मिलने से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर मर्द के, सिर्फ औरत से पैदा किया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक निशानी हुई कि अल्लाह ने बगैर मर्द के सिर्फ औरत से यानी मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम का मरियम से पैदा होना एक निशानी के तौर पर यह भी मरियम की एक बड़ी फजीलत है। और ये ईसा कोई आम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी है और ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारे मुअजिज़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अता किया था। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम का जब नाम लिया जाता है तो ईसा के साथ कहा जाता है ईसा मसीह। क्या कहा जाता है? ईसा मसीह। मसीह इसलिए कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी बीमार पर हाथ फेर देते, मसहा यमसहु का माना क्या होता है? हाथ फेरना। हम लोग इसी से मसह करते हैं। मसह कर देते अगर किसी बीमार के बदन पर तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस चीज को बयान भी किया है। और ये ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हम मुसलमानों का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है। ये अकीदा है ना हमारा। ईसाइयों का जो अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ करके तमाम ईसाइयों की तरफ से गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, वो अकीदा गलत है। और उन लोगों का यह कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके हैं। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान में आयत नंबर 1 से लेकर के 83 तक 83 नंबर आयत तक इसी अकीदे को साबित किया है मुख्तलिफ अंदाज में कि ईसा अलैहिस्सलाम न अल्लाह का बेटा है, न ईसा अलैहिस्सलाम माबूद है और न ईसा अलैहिस्सलाम सालिसुल सलासा है यानी 3 में से तीसरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको नबी बनाया है। इससे आगे कुछ भी नहीं है कि उनको कोई अल्लाह मान ले, कोई अल्लाह का बेटा मान ले या कुछ और कहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ईसा को ये मकाम और मर्तबा भी हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको आसमानों पर रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और हमारा और आपका अकीदा यह भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल आएगा और दज्जाल का खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से होगा। ये हमारा और आपका अकीदा है। ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा, वो मरेंगे और फिर उसके बाद की बात है। मैं कह रहा था कि मरियम उन टॉप 5 खवातीन में से है, औरतों में से है जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर 12 किया है और कुरान मजीद में एक खास सूरत उनके नाम से नाजिल किया है। और उनको जो बेटा अता किया है वो बेटा एक नबी है और दज्जाल को खत्म करने वाला बेटा है और उनकी बहुत सारी खुसूसियात हैं। दूसरी जो औरत है या दूसरी जो खातून है वो है हजरत आसिया। हजरत आसिया ये किनकी बीवी थी? फिरौन की बीवी थी। ये फिरौन की बीवी थी। वो फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुल आला कहता था, उस घर में तौहीद की बात अगर कोई करे, शिर्क की बात ना करे, एक अल्लाह की इबादत करे तो उसकी फजीलत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक जो कहे कि मैं रब हूं, उसके आगे किसी की ना चले
لیکن اس کی بیوی کی ہمت، جرات، بہادری دیکھیے کہ اس شخص سے ٹکرا رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، یا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ وہاں پر توحید کا ڈنکا بجانا، توحید کا پرچار کرنا، توحید پر قائم رہنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس عورت کی اور اس خاتون کی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری جو عورت ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں یہ سب جو میں نام لے رہا ہوں نا، حضرت خدیجہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، ان ناموں پر اگر ایک ایک موضوع پر ایک دن درس دیا جائے تب بھی ناکافی ہے۔ یعنی سیرت خدیجہ، سیرت عائشہ، سیرت فاطمہ، سیرت آسیہ، سیرت مریم بیان کیا جائے تو ناکافی ہے۔ میں کہنا ہی جا رہا ہوں کہ 5 یہ خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کمال عطا کیا تھا، اللہ رب العزت نے باکمال بنایا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ سوال یہ ہے، میں خواتین سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، آج بھی مریم نام کی خاتون موجود ہے، ہماری بہن بیٹیاں موجود ہیں، حضرت خدیجہ نام سے لوگ موجود ہیں، فاطمہ، عائشہ، آسیہ نام سے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا ان خوبیوں کو آج کی یہ خواتین اپنانے کی کوشش کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے۔ آج فاطمہ نام ہے لیکن پتا چلا وہ ڈانس کر رہی ہے، آج مریم نام ہے پتا چلا وہ پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، آج خدیجہ نام ہے، عائشہ نام ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی، اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ روزہ نہیں رکھتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نام صرف رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی بھی عورت کو باکمال ہونا ہے، کسی بھی عورت کو اگر فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو چاہیے کہ ان کی سیرتوں کو پڑھے اور انہوں نے جو خوبیاں اپنائی ہیں اور خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ان کو اس چیز میں باکمال بنایا تھا کیونکہ انہوں نے عبادت کی تھی، تقوی اختیار کیا تھا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی تھی، دین کی خدمت کی تھی، اور انہوں نے توحید کا پرچار کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مقام ان کو عطا کیا۔ ہماری خواتین کو، ماؤں اور بہنوں کو بھی ان چیزوں کو، ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مریم کے تعلق سے اور کچھ منٹ آپ کے سامنے میں چند باتیں بیان کر دوں۔ مریم کی ابتدائی حالات آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ماں نے یعنی عمران کی بیوی نے نذر مانا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگاؤں گی، بیت المقدس کی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے میں اس کو لگاؤں گی۔ ہوا یہ کہ نیت تو ماں کی یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہو، کیونکہ بیٹا ہوگا، مرد ہوگا، طاقتور ہوگا، زیادہ مسجد کی خدمت کر سکے گا، لیکن کیا پیدا ہوا؟ بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی جب پیدا ہوئی تو ان کو تھوڑا سا افسوس بھی ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعتذار بھی پیش کیا، عذر بھی پیش کیا اور کہا کہ اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ کیا پیدا ہوا، مجھے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے مریم کو لگا دیا، اور اس سے پہلے مریم کی کفالت کے تعلق سے بڑے جھگڑے ہوئے، اختلاف ہوا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ مریم کی کفالت کے سلسلے میں قرآن اندازی کی گئی۔ کیا کیا گیا؟ قرآن اندازی کی گئی، یعنی یہ لاٹری ڈالی گئی کہ جس کے نام سے چیٹی نکلے گی وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی؟ 2000 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت دیکھیے کہ ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو خاندان میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، اسے میرے گھر چھوڑ دو۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے نا تو کسی کو ہم جلدی کہتے نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ کیوں؟ لگتا ہے آر کی بات ہے، شرم کی بات ہے، اور کیا کیا نہ ہم سوچنے لگتے ہیں۔ ہمارا چہرہ صحیح نہیں ہوتا، چہرہ کالا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یا بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ 2000 سال پہلے مریم جب پیدا ہوتی ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا، اور قرآن اندازی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ خیر،
قرآن اندازی ہوئی، جب قرآن اندازی ہوئی تو زکریا کے حق میں لاٹری لگی. زکریا جو ایک نبی تھے ان کے نام سے چیٹی نکلی اور مریم کی کفالت انہوں نے شروع کر دی. یہاں پر ایک بات بتانے کی ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انسان کو نیک لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت کے لیے نیک اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ جو لاٹری لگی یا چیٹی نکلی یہ اللہ کی طرف سے نکلی، اور نکلی بھی تو ایک نبی کے نام سے نکلی. معلوم یہ ہوا کہ اپنے بچوں کی یا اپنے اولاد کی تربیت کے لیے یہ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا بچہ تربیت یا علم حاصل کر رہا ہے تو کس کے پاس حاصل کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی مشرک کے پاس علم حاصل کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی بدعتی کے پاس وہ علم حاصل کر رہا ہے. کیا اس کی تربیت کسی بے دین کے پاس تو نہیں ہو رہی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا ہے دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، اسے کچھ پتا نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. خیر، مریم کچھ بڑی ہو گئی، محراب میں وہ آ کر کے عبادت کرنے لگی. زکریا علیہ السلام جب مریم کے پاس آتے تھے تو مریم کے پاس عجیب و غریب چیز دیکھتے تھے، مریم کے پاس عجیب پھل دیکھتے تھے، یا آپ کہیے بے موسم کے پھل دیکھتے تھے. مثلا انگور کا موسم نہیں ہے اور مریم کے پاس انگور موجود ہے، آم کا موسم نہیں ہے اور مریم کے پاس آم موجود ہے. زکریا یہ دیکھ کر کے ان سے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ آپ کو کہاں سے مل گیا یہ انگور یا یہ بے موسم کے پھل. میں کہہ رہا ہوں میں 2000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج تو بغیر موسم کے آم مل جاتا ہے، بغیر موسم کے کچھ بھی پھل مل سکتا ہے، لیکن فطری طور پر تو نہیں ملتا نا. یہ تو فریج کا کمال ہے، اس کا کمال ہے، اس کا کمال ہے. لیکن اس زمانے میں اللہ رب العزت نے جو مریم کو بے موسم کا پھل دیا ہے وہ مریم کی کرامت تھی. کیا تھی وہ؟ مریم کی کرامت تھی. جیسا کہ خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کو جب مکے میں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا، اس وقت خبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے انگور کے گچھے ملا کرتے تھے، انگور کے گچھے ملا کرتے تھے. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. خیر، بڑی ہوئی مریم اور پھر زکریا علیہ السلام نے جب مریم کو دیکھا کہ اتنی نیک ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے، ان کے دل میں بھی کیا پیدا ہوا؟ ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا. اب تک بے اولاد ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بیوی بانجھ ہے، خواہش پیدا ہوئی. یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ کسی کے نیک بچے کو دیکھ کر کے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی نیک بچہ عطا کرے، اللہ ہمیں نیک بچہ عطا کرے، حسد نہیں. چنانچہ اس وقت زکریا نے دعا کیا اور یہ دعا کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تو مجھے اپنی طرف سے ایک نیک اولاد دے، تو دعا کو سننے والا ہے. یہاں عقیدے کی بات ہے. عقیدے کی بات یہ ہے کہ انسان جب ہر اعتبار سے امیدیں ختم کرتے ہوئے دیکھے، لگے کہ کوئی امید نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اس وقت ایک انسان کے پاس ایک امید رہتی ہے، وہ امید رب کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے. آج اگر 2-3 سال 4 سال کسی کے گھر میں بچے نہ پیدا ہونا تو جو بھی کرنے کے لیے کہا جائے گا نا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چاہے وہ شرک کرنے کے لیے فلاں بابا ہے اس کے پاس چلے جاؤ تو بچہ ہو جائے گا، فلاں درگاہ میں. یہ میں کہہ رہا ہوں اہل حدیث ہو، اچھے عقیدے والے کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. رب سے دعا کرو، اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے. چنانچہ زکریا کو اللہ رب العزت نے جب یحییٰ کی خوشخبری دی، کہا یحییٰ پیدا ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا، تو مانگا تو تھا زکریا نے، لیکن وہ خود پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر کے انہوں نے کہا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے اللہ بچہ تو مانگ لیا ہوں لیکن بچہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے،
एक वजह नहीं है, यहाँ तो दो वजह है। चलो बूढ़ा है, बीवी बांझ नहीं है तो थोड़ा चलेगा, लेकिन खुद भी बूढ़ा हो चुका, बीवी भी बांझ है, तो बच्चा कैसे होगा? क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह की तरफ से कहा गया अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, तुम्हें इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिर भी ज़करिया ने कहा अल्लाह कोई निशानी, 5 मिनट और वक्त दीजिए मुझे। अल्लाह ने, ज़करिया ने कहा अल्लाह मुझे कोई निशानी दे। ठीक है, तू देता है, दे सकता है, लेकिन कोई निशानी दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्याम इल्ला रमज़ा, कहा निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक सिर्फ इशारे से बात करो। कुछ मांगना हो तो इशारे से, पानी मांगना हो तो इशारे से, मतलब जैसे इशारा उस जमाने में होता रहा होगा, आज के जमाने में अलग इशारा। खाना मांगना हो तो इशारे से सब कुछ करो। वज़कुर रब्बका कसीरा, और अल्लाह को बहुत ज्यादा जिक्र किया करो, या अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र करो। वसब्बिह बिल आशिय्यि वल इब्कार, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक नुक्ते की बात कही है कि देखो लोगों के मामले में ज़करिया को ये हुक्म हुआ कि 3 दिन तक इशारे से बात करो, इशारा से बात करो, लेकिन जब रब की बात आई, जिक्र अज़कार की बात आई, तस्बीह की बात आई, तो कहा रब का जिक्र करना है, रब की तस्बीह बयान करनी है। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि हर हालत में एक इंसान को, एक मोमिन को अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। ये सब चीजें हैं। उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, पैदा होते हैं ईसा अलैहिस्सलाम। वो एक लंबा वाकया है, अगर मौका मिला तो सूरा मरियम जब शुरू होगी तो मैं वहां पर चंद चीजों को बयान करने की कोशिश करूंगा। आज के पूरे दर्स का खुलासा ये है मुसलमानों और खुसूसन खवातीन और मेरी माँ और बहनों, कि ये जो 5 औरतों का मैंने जिक्र किया है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इनके अपने अपने जमाने में फजीलत अता की और इनको बाकमाल बनाया है, इन खवातीन ने, इन औरतों ने जो ये कमाल हासिल किया है, वो किस वजह से हासिल किया? अल्लाह की इबादत के जरिए, अल्लाह की इताअत के जरिए, तौहीद को अपना कर, शिर्क से दूर हो करके और मुकम्मल अल्लाह का हो करके। इसलिए खवातीन और मर्द सबको ये चाहिए कि अगर हम कमाल अपनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हमें इज्जत मिले, आखिरत में हमें इज्जत मिले, हमें कमाल नसीब हो, हमारा मकाम और मर्तबा ऊंचा हो, तो हमें भी नेक अमाल को करते रहना चाहिए। और किसी भी एतबार से हमें शिर्क से दूर रहना है, हमें दुआ करनी है तो रब से दुआ करनी है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी भी हम गैर के दरबार में जाकर के हाथ फैला नहीं सकते। यह हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।